اور آپ کو مثالیں ملتی ہیں بہترین مدینہ کے معاشرے میں. ایک مرتبہ ایک مسافر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون اس مہمان کو ہوسٹ کرے گا. ایک صحابی نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور یہ وہ صحابی تھے جو فقراء صحابہ میں سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں؟ عثمان بیٹھے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، یہ بلائیں. میرے پاس تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے، میں کیسے مہمان کو افورڈ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص نے فوراً ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. اور وہ شخص اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا، اور جب گھر میں گیا مہمان کو بٹھایا اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے، تو بیوی نے کہا بس اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں. ان صحابی رسول نے کہا کہ اپنا برتن چلاتی رہو اس امید سے بچے سمجھیں کہ کھانا پکا رہی ہو، یہاں تک کہ بچے سو جائیں، اور کھانا اس مہمان کے پاس اور میرے پاس لے آؤ. اور جب مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈال دو تو چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا، مہمان یہ سمجھ کے کھانا کھاتا رہا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے. اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کا عمل اللہ نے دیکھ کر آیت نازل کی. اور کیا آیت نازل کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو پریفرنس دیتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. دل بڑا کیجئے، اعلیٰ ظرفی اختیار کیجئے. اللہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایکسیپٹیبلٹی کو لے کر آ جائے. اب یہاں تک جو صفات آپ کے سامنے آئیں اس میں 1-to-1 ریلیشن شپ تھا. جیسے شروع کی 4 آیتیں تھیں، ایک آپ کی نیکی اور ایک گروپ آف لوگوں کے ساتھ آپ کی نیکی. پھر جو 2 نیکیاں آئیں اس میں آپ کی نیکی اور ایک دوسرا انڈیویجول، یعنی جو ہم نے کیٹیگری نمبر 5 کی تھی اس میں بات تھا کہ جو عورت جو مرد جس کو اپوزٹ جینڈر گناہ کی دعوت دے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، دس از بٹوین 1-to-1 پرسن. اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایک کو جزا دے. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سی بچیوں کا دل کھلا ہوگا، مگر جس بچی نے کل مجھ سے فون پہ بات کی میرے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. شی ٹوک اے اسٹینڈ دیر اینڈ دین آفٹر دا کلاس، دیر اینڈ دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے. اگر آپ میں سے کسی ایک کا بھی دل کھل جاتا ہے اور کوئی ایک بچی بھی اس ایسنس کو سمجھ جاتی ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ آپ سب کا دل کھولے، اللہ ہم سب کی اولادوں کا دل کھولے، اللہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچائے. تو یہ جو کیٹیگری نمبر 5 تھی اس میں 1-to-1 ایک ریلیشن شپ تھا دوسرے انسان کے ساتھ. 6 میں بھی 1-to-1 ریلیشن شپ تھا، آپ کو اپنا صدقہ کسی انسان کے ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے. یہ جو کیٹیگری نمبر 7 ہے یہ ہر مسلمان اچیو کر سکتا ہے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے، میں کیٹیگری نمبر 6 میں کیسے آ سکتا ہوں، کیٹیگری نمبر 1 میں کیسے آ سکتا ہوں، امام عادل کیسے بن سکتا ہوں. لیکن ہم نے جب امام عادل پر بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا امام عادل بننے کے لیے صرف آپ کو پوزیشن نہیں چاہیے ہوتی، آپ جب کسی کے ساتھ انصاف کریں گی اور ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گی آپ امام عادل کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. یہ کیٹیگری وہ ہے جو ایزیسٹ ٹو اڈاپٹ ہے اور ہم اس کو سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ. یہ کیٹیگری ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ نوجوان یا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور پھر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسو بہائیں. دس از دی ایزیسٹ کیٹیگری، دی ایزیسٹ. مگر ہم سب سوچیں ایک لمحے کے لیے، آخری دفعہ مجھے اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا سوچ کر رونا کب آیا تھا؟ رونا کب آیا تھا؟ بعض اوقات میں خاص طور پہ یوتھ کی بات کر رہی ہوں، جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، بعض اوقات ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے، بعض اوقات ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. سب رو رہے ہوتے ہیں، ایک انسان نہیں رو رہا ہوتا. یہ دل کی سختی ہے. دوسرا نہیں سوچے گا کہ آپ کا دل سخت ہے. اگر میں ہوں، سب رو رہے ہیں اور مجھے رونا نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کہیں مجھے قسوۃ القلب کی بیماری تو نہیں ہو گئی، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا آپ کی بات کو سوچ کے، آپ کی بات کو سن کے، آپ کی میجسٹی کو سن کے، کہیں یہ کیٹیگری تو نہیں ہے.
تو اللہ اس کیٹیگری کے اندر ہر مسلمان کو انوائٹ کرتا ہے. صرف اللہ اور اللہ کا بندہ، ہر کوئی انسان اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے جب آپ کی محبت اللہ کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے واضح ہو. حال السلف اگر آپ دیکھیں، سلف کے بارے میں آپ اس کیٹیگری کو دیکھیں، ابن قدامہ کہتے ہیں سلف کا حال یہ ہوتا تھا ينفق فی النہار ویبکی فی اللیل، دن میں خوب صدقہ کرتے تھے اور راتوں میں کھڑے ہو کے روتے تھے. آپ سوچیں کیوں اتنا صدقہ کرتے تھے، پھر کیوں رونا آتا تھا؟ ہماری طرح تھوڑی دن میں اماں اور ابا کی جان کھا رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب بدتمیزی کر رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب انسلٹنگ وے میں بات کر رہے ہیں، خوب آنکھیں رول کر رہے ہیں. اب آج کل کی اولادیں تو آنکھیں رول کرنے کو غلطی بھی نہیں سمجھتے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. اور جتنی بڑی خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے بچے ہمارا ریفلیکشن ہے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کتنا وقت دیتی ہیں اپنے ماں باپ کو؟ اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی ایسی عورت بیٹھی ہو جو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئی ہو. ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم کتنا ماں سے فون کر کے ایک 30 سیکنڈ کی کال، 1 منٹ کی کال کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ چاہے آپ شادی شدہ ہیں، چاہے آپ کے پاس سسرال کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ماں ہے جس کی دعا بھی ایکسیپٹڈ اور جس کی بد دعا بھی ایکسیپٹڈ. ماں تو وہ ہوتی ہے. میرے پاس تو اس وقت ٹائم نہیں کہ میں آپ کو وہ چیزیں ہسٹری سے اور تاریخ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بتاؤں. ماں کی دعا بھی ایکسیپٹڈ. ماں کی دعا سے ایک ان نون انسان کو موسیٰ علیہ السلام کا کلوز کمپینین بننے کی توفیق مل گئی. ماں کی دعا سے ایک عابد کو، ایک زاہد کو، ایک عبادت گزار کو، اس لیے کہ ماں نے غصے میں بد دعا دی تھی، ایک عابد زاہد کو ماں کی بد دعا کی وجہ سے زانیہ عورت کا بہتان اپنے اوپر برداشت کرنا پڑا. ماں کی دعا بھی قبول کی ہوئی ہوتی ہے اور بد دعا بھی. بچیں، یہ وہ ماں ہے. رونا نہیں آتا نا، جب ماں کے سامنے رونا نہیں آئے گا تو اللہ کے سامنے رونا کیسے آئے گا؟ ہم بچے اپنی غلطیوں کو اپنی ماں کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر پاتے. کریں ایڈمٹ، وہ ماں ہے. ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. جب بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے بِوَالْوَالِدَيْنِ احساناً، یہ نہیں کہا ان کا شکر کرو، کہا ہے ان کے ساتھ احسان کرو. وٹ ایور یو ول ڈو یور بیسٹ. ان کی طرف دیکھو تو بہترین طریقے سے، ماتھے پہ بل ڈال کے مت دیکھو. ان کے ساتھ بات کرو تو بہترین طریقے سے، ان کے ساتھ معاملہ کرو تو بہترین طریقے سے. اور یہ دونوں کے ساتھ ہے معاملہ. یاد رکھیے، والد کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہوتا ہے. ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے، باپ کا قانونی حق زیادہ ہے. دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. مگر جو انسان دن بھر میں اس طرح کے کام کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، وہ رات میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے رو نہیں سکتا. دس از دا اپوزٹ آف اے مومن. مومن دن میں نیکیاں کرتے تھے اور راتوں میں رویا کرتے تھے. نیکی کرنے کے بعد ان کو رونا آتا تھا. ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد رونا نہیں آتا. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے. ہم روڈلی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم روڈلی بات کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بعد جس کا حق رکھا ہے وہ ماں باپ ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. جس کے ماں باپ حیات ہیں اس کی زندگی میں جنت کا دروازہ ابھی ایک کھلا ہوا ہے. ٹیک دا بیسٹ اپرچونٹی. مت ماں باپ کو پریشان کر کے ان کی زبانوں کو کسی بد دعا کی طرف ڈائریکٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ دن میں بھی نیکیاں کرنے والا بنائے اور راتوں میں معافی مانگنے والا بنائے. یہ لوگ وہ ہوتے تھے سلف صالحین جو اپنے دن کا بہترین استعمال کرتے تھے، خوب صدقہ کرتے تھے، خوب جہاد کرتے تھے، خوب نیکیاں کرتے تھے، اور پھر راتوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا صدقہ کرنے کے بعد. اس لیے کہ نیکی کی ہے نا، آپ کسی بھی نیکی کے بعد دعا مانگیں گی انشاءاللہ. احادیث کا ایسنس بتاتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور مانگا کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کلاسز کے بعد اکثر دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک نیک کام کیا ہوتا ہے تو ہماری توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. نیکی میں اللہ سے دعا کیجئے، نیکی کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور دعا کرتے میں روئیے. اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا انسان کی دنیا کی ایپیٹائٹ کم کرتا ہے. مگر پہلے مان تو جائیں کہ مجھے دنیا کی ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے. پہلے مانے تو کہ مجھے حب الدنیا ہے. ایڈمٹ تو کریں مجھے وہن کی بیماری ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت. نوجوان کوئی مرنا نہیں چاہتا،
بوڑھا کوئی مرنا نہیں چاہتا. 90 سال کے مرد کو 90 سال کی عورت کو آپ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتا بیٹا میرے لیے دعا کرنا میرا حسن الختام ہو جائے, بیٹا دعا کرنا خیریت سے گھر واپس آ جاؤں. اتنی محبت ہے دنیا سے, اللہ سے ملنے کا شوق نہیں. جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا اللہ بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا, اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے.